کے مار کے ان کے بازو جو ہے وہ اس طرح سے سویلنگ ہوئی بھی تھی پوری. تب میں نے ان کو پہلی مرتبہ دیکھا بھی. پہلی مرتبہ میرا ان سے رابطہ اس دن ہوا. اور جب صحافی اغوا ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے سیف سٹی ہے, کیمراز ہیں, پوری جگہ کیمراز لگے ہوئے ہیں. جب صحافی اغوا ہو جاتے ہیں تو جو حکمران ہے وہ پلہ جھاڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں تو نہیں جانتا, مجھے تو علم ہی نہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں. ناک کے نیچے صحافی اغوا ہو رہے ہیں, مارے جا رہے ہیں, ان پر گولیاں چل رہی ہیں, وہ نوکریوں سے برخاست کیے جا رہے ہیں. اور حکمران اتنا, کیا میں لفظ استعمال کروں, بے حس ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس دن کوئی کیمراز بھی کام نہیں کرتے. سیف سٹی کے ہزاروں کیمراز لگے ہوئے ہیں, سب کیمراز کام نہیں کرتے. اچانک سب کیمراز کو کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہو جاتا ہے اور سب کیمراز جو ہیں وہ نان فنکشنل ہو جاتے ہیں. تو میں جہاں پر دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, اور پورا پاکستان یہ جانتا ہے کہ اس ملک کو جادو ٹونے سے, جنتر منتر سے چلایا جاتا ہے. بلکہ اداروں کی عزت, اداروں کے وقار کا راگ الاپنے والے لوگ جو یہ کہتے نہیں تھکتے تھے میاں صاحب کے دور حکومت میں, اداروں کی عزت, اداروں کا, اس ادارے کی چند تقرریوں کو ایک شخص نے جو کہ کالی دال مل کے اپنے جسم پہ بیٹھتا تھا اور فلاں کا نام فلاں حرف سے شروع ہوتا ہے, فلاں کا نام فلاں حرف سے شروع ہوتا ہے, آج نتھیا گلی میں جانا ہے کیونکہ عوام کے بیچ میں یہ رہنا, بلوچستان میں کوئٹہ کے اندر ہزارہ برادری کے گلے کٹتے ہیں, وہاں نہیں جانا کیونکہ لاشوں کے پاس نہیں بیٹھنا منع کیا گیا ہے. اور DGISI کی اپوائنٹمنٹ روکی جاتی ہے صرف اس لیے کہ ٹائم فریم جو ہے جو جنات نے دیا ہے, یا جو کیا کہتے ہیں ان کو, جو موکلوں نے دیا ہے اس سے میچ نہیں کرتا. تو جب جنتر منتر سے ملک کی 22 کروڑ کی تقدیروں کا فیصلہ ہو رہا ہو تو آسما شرازی وہ بیٹھی میری بہن, جب انہوں نے یہ بات کی تو ایک پاکستان کی بیٹی, قطع نظر اس سے کہ وہ ان کا پروفیشن کیا ہے, وہ صحافی ہے, قطع نظر اس بات سے, جب انہوں نے نام, میں نے بھی کبھی نام نہیں لیا, میں کیوں کسی خاتون کا خامخواہ نام لوں, میں تو, اور وہ خاتون میری نظر میں وہ خاتون اس کی ذمہ دار نہیں, وہ شخص اس کا ذمہ دار ہے جو یہ باتوں پر اعتقاد رکھتا ہے اور اسی پر 22 کروڑ عوام کی قسمتوں کا فیصلہ کرتا ہے. صرف وہ ایک شخص جس کا نام عمران خان ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. تو جب یہ میری بہن اس کا نام لیتی ہے, نام لیے بغیر تنقید کرتی ہے, یا جو گفتگو ہر جگہ ہو رہی ہے فیکٹس کو سامنے لاتی ہے, تو اس قدر ان کی کردار خوشی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ. تو جہاں پر جس ملک کا یہ حال ہو, اس ملک میں ترقی کے خواب دیکھنا تو دور کی بات ہے, ہم تو تنزلی کے سفر کو روز دیکھتے ہیں صبح اٹھ کے کہ آج پاکستان کن گہرائیوں میں جو ہے وہ اکیلا جاؤ. تو میں جو سچ بولے وہ نوکری سے جائے. اور بڑی عجیب سی بات ہے میرے بھائیوں اور بہنوں کہ مردہ ضمیر جب تک ہے تب تک شاباش, اس کو تھپک تھپک کے سلاتے ہیں کہ مردہ ضمیر ہے کیونکہ سازش میں حصے دار ہے, یا پھر اگر سازش میں ڈائریکٹلی حصہ دار نہیں ہے تو ڈرتا ہے, تو مردہ ضمیر ہے, اس کو تھپک تھپک کے سویا رہنے تو اس کے اوپر کبھی کوئی بات نہیں کرے گا. لیکن اگر کسی کا ضمیر جاگ جائے تو اس شخص کو بھی اور اس کے ضمیر کو مارنے کی لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا. یہ ہے جو وہ پاکستان جس میں آج ہم سانس لے رہے ہیں. تو میں سیاستدان قربانیاں دیتے ہیں, بالکل دیتے ہیں, میں سمجھتی ہوں اس بات کو, دی بھی ہیں اور سیلف لیس ہو کے دی ہیں اس ملک کو ایک ڈائریکشن دینے کے لیے. لیکن اگر نواز شریف کو پابند سلاسل کیا گیا تو یہ کہنا زیادتی ہوگی, کہ یہ نہ کہنا زیادتی ہوگی کہ میر شکیل الرحمان صاحب کو بھی نیب کی سلاخوں کے پیچھے بند کیا. اگر شاہد خاقان عباسی صاحب, سعد رفیق صاحب, احسن اقبال صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, اگر انہوں نے جیل کی سہولتیں برداشت کی ہیں, جھوٹے مقدمات برداشت کیے ہیں, تو ابصار عالم نے بھی گولیاں کھائی. اگر مریم نواز کسی اسٹرگل میں جیل گئی ہے تو کدھر بیٹھے ہوئے حامد میر صاحب مجھے نظر نہیں آتا. تو
تو حامد میر صاحب نے بھی ایک دفعہ تو سیدھی گولیاں 6 کے ساتھ، جو کہ شاید ابھی بھی موجود ہے ان کے جسم میں، آج بھی ان کا پروگرام بند ہے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ میرا انٹرویو کرنے آئے، ہمارا طے ہو گیا اور انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، مجھے آپ کا انٹرویو نہ کرنے کی اجازت ملی ہے، نہ چلانے کی اجازت ملی. اور ایک دفعہ ندیم ملک صاحب میرا انٹرویو کر رہے تھے، تو ندیم ملک صاحب نے کہا کہ میں آپ کے انٹرویو کی تشہیر نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے انٹرویو کا پرومو چلا دیا تو شاید انٹرویو نہ چلے، تو میں اچانک 8 بجے لائیو انٹرویو تو کروں گا. تو وہ لائیو انٹرویو لائیو کرنے کے باوجود صرف 10 منٹ چلا، اور انہوں نے سوال پوچھتے پوچھتے سوال روک دیا اور انہوں نے کہا دیدی بس 10 منٹ چل گئے، اس سے زیادہ ہمارا انٹرویو نہیں چل سکتا، باقی کا آپ سوشل میڈیا پہ چلا دیں. تو میں دیکھیں عرفان صدیقی صاحب، اب تو خیر وہ PMLN کے سینیٹر ہیں، لیکن جس طرح ان کو حق اور سچ کہنے کی برداشت میں ہتھکڑیاں لگا کر وہ لے گئے اور جیل میں رکھا، کیا اس طرح استادوں کا احترام کیا جاتا ہے؟ کیا اس طرح ان لوگوں کا احترام کیا جاتا ہے جو اپنے قلم سے ملکوں کی قوموں کی تقدیر لکھتے ہیں؟ اور صرف یہ کہ اس نالائکی اور نااہلی سے، اس تباہی سے صرف عوام لاکھوں کروڑوں عوام بے روزگار نہیں ہوئی، صحافی بھی بے روزگار نہیں ہے. اگر عوام کے چولہے اس مہنگائی سے اور اس لاقانونیت سے، اس تباہی سے، اس نالائکی سے، نااہلی سے بند ہوئے، تو میں پرسنلی بہت سارے ایسے صحافیوں کو جانتی ہوں جن کو نوکریوں سے نکالے جانے کی وجہ سے ان کے گھروں میں کیا گئے. تو جو کچھ عوام نے، پولیٹیشنز نے برداشت کیا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی قربانیاں جو ہے وہ صحافی حضرات نے بھی دی. اور لیجسلیشن کی ہم اگر آج بات کریں تو ایک تو لیجسلیشن آج ہوئی ہے نیشنل اسمبلی میں. میرا نہیں خیال کہ پاکستان میں کبھی 74 سال میں اس قسم کی لیجسلیشن کسی نے دیکھی ہو. اور جو لیجسلیٹرز جب ان کو لایا جا رہا ہے تو وہ ایسے سر ہانکتے کہہ رہے ہیں کہ جی میں آیا نہیں ہوں، مجھے لایا گیا ہے آج. تو جہاں ایسی لیجسلیشن ہوتی ہو وہاں تو لیجسلیشن کا نام لینا بھی گناہ ہے. اور آج میں اس فورم کے تھرو PFUJ کی موجودگی میں یہ بات تمام اپوزیشن سے کہنا چاہتی ہوں کہ بھلے پارلیمنٹ جو قانون بنا دیتی ہے وہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کو پارلیمنٹ خود تبدیل کرتی ہے، لیکن جب حکومتی پارلیمنٹیرینز اس بات سے ابھی قطع نظر کہ یہ پارلیمنٹ کس طرح بنی تھی اس بات پہ بھی ابھی آ جاتے ہیں، لیکن جب حکومتی ارکان خود یہ بات کہتے ہوئے پارلیمنٹ میں لائے جا رہے ہوں، ہانکے جا رہے ہوں، اور وہ یہ خود اپنی بات کا اعتراف کریں کہ ہم آج آئے نہیں ہیں، ہمیں لایا گیا ہے، تو میں آج اپوزیشن سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ تمام اپوزیشن، چاہے وہ PMLN ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہو یا وہ چھوٹی جماعتیں ہوں، جتنی بھی اپوزیشن ہے سب کو اکٹھا ہو کر اس جعلی لیجسلیشن کے خلاف کورٹ میں جانا چاہیے. اور کورٹ جب آپ کو یہ کہے کہ لیجسلیشن کو لیجسلیٹرز ہی بدل سکتے ہیں تو وہ تو لیجسلیشن کی بات ہوتی ہے جب لیجسلیٹرز اس کو بدلتے. جو دھونس سے، دھاندلی سے 20 تاریخ سے پہلے جو لیجسلیشن کروائی گئی ہو اس لیجسلیشن کو آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتی یا قوم نہیں جانتی، کیونکہ جنرل فیض صاحب نے 20 تاریخ کو ایگزٹ کر جانا ہے، جگہ چھوڑ جانی ہے. اس لیے جو لیجسلیشن کرنی ہے، جو خرابی کرنی ہے، جو تباہی کرنی ہے، جو بربادی کرنی ہے، جو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، وہ ان کے جانے سے پہلے کی جائے. تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں سب کے سامنے، کسی خوف کے بغیر، میں سامنے کھڑی ہو کے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ یہ آج جنرل فیض نے اپنی چارج شیٹ میں ایک بہت بڑے اور گناہ کا اضافہ کر لیا ہے. اور آپ لیجسلیشن کی بات کرتے ہیں، جب لیجسلیٹرز ہی کسی کی بھیک میں دی ہوئی ووٹ، جس کے 2000 تھے، اس نے ہاتھ جوڑے کہ پلیز میں ہار رہا ہوں، میرا کچھ کرے، اس کے 20,000 کر دیے. کوئی جیتنے والے کے 40,000 ووٹ تھے، اس کا 1 0 کینسل کر کے اس کے 4,000 کر دیے. جب اس طرح سے بھیک میں لیجسلیٹرز سیٹس لے کر MNAs کی، MPAs کی، جب حکومتی رکن میں ارکان کی بات کر رہی ہوں،
جب وہ اس طرح سے آئیں گے ان سے آپ کیا لیجسلیشن کی توقع رکھیں گے؟ وہ تو پھر وہی والی لیجسلیشن کریں گے جو ان کے گناہ کو چھپائے گی، وہی والی لیجسلیشن کریں گے جو ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گی، وہی والی لیجسلیشن کریں گے جو جتنے بھی سازشی ہیں ان کو پروٹیکشن دے. وہ پی ایف یو جے کے لیے، صحافیوں کے لیے، قوم کے لیے تو کوئی لیجسلیشن نہیں کرے گی. وہ تو وہی لیجسلیشن کرے گی جس میں اس کی اپنی جو بقا ہے یا اپنا جو بچاؤ ہے اس کے لیے لیجسلیشن کرے گی. جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارکردگی اتنی بری ہے کہ پتہ ہے، نوشتہ دیوار ہے کہ ووٹ نہیں ملے گا، پتہ ہے کہ ہار رہے ہیں. سٹنگ ایم این ایز، منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ ہم کس منہ سے عوام میں جائیں گے. تو وہاں سے آپ جو ہے وہ دھاندلی کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ای وی ایم ہوگی اور ووٹنگ ہوگی. مجھے سمندر پار پاکستانیوں کا بہت احترام ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ ملک کی جو معیشت ہوتی ہے اس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، محنت سے کما کے ملک میں پیسے واپس بھیجتے ہیں، ملک کی جو اکانومی ہے اس کا بہت بڑا حصہ ہے وہ. لیکن میں ان سے یہ درخواست کروں گی کہ ایک دفعہ ووٹ کا حق لینے سے پہلے 22 کروڑ پاکستانیوں کے حالات دیکھنے پاکستان میں آ کر. اور جہاں پر لیجسلیشن صحافیوں کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہو، اوپوننٹس کو سبق سکھانے کے لیے کی جاتی ہو، سچ بولنے والے ججز کو، آئین اور قانون پہ چلنے والے ججز کو سزا دینے کے لیے لیجسلیشن کی جاتی ہو، تو وہاں سے میں کس لیجسلیشن کی توقع رکھوں؟ وہاں میں اگر اس وقت آپ کا ساتھ دینا بھی چاہوں تو میں کیا ساتھ دے سکتی ہوں سوائے اس کے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. جو عوام کے ووٹ سے آتے ہیں وہ عوام کو جواب دہ ہوتے ہیں، تو وہ لیجسلیشن بھی عوامی مفاد کو، قومی مفاد کو سامنے رکھ کے کیا کرتے ہیں. جو بخشش سے اقتدار میں آتے ہیں وہ لیجسلیشن عوامی مفاد میں نہیں کرتے، قومی مفاد میں ہی نہیں کرتے، وہ اپنے لانے والوں کے مفاد اور بچاؤ کے لیے لیجسلیشن کرتے ہیں. اب آپ یہ تازہ مثال لے لیں کیونکہ یہ ابھی کا واقعہ ہے، اس لیے چلیں اسی کی بہت ریلیونٹ مثال ہے کہ اس نالائق، نااہل اور ظالم حکومت نے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے، اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے، اپنی نالائقی کو چھپانے کے لیے اس کو، صحافت کو جس زنجیر میں باندھنے کی کوشش کی ہے اس زنجیر کا کیا نام ہے؟ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی. میں نے اپنی 48 ایئرز کی زندگی میں اور جو تاریخ بھی میں نے پڑھی ہے پاکستان کی 74 سال کی جو تاریخ ہے اس میں پہلی مرتبہ یا شاید دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اظہار رائے کو کچلنے کا جو نام جو دیا جا رہا ہے اس میں ڈیولپمنٹ کا نام استعمال ہو رہا ہے. تو ایسی یہ بہت صاف ظاہر ہے کہ ایسی جو ہتھ کنڈے وہ وہی حکومت استعمال کرتی ہے جو اور کسی بھی شعبے میں اپنی کارکردگی جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکی، اور وہ حکومت جس کا ایک ایک دن عوام پر بھاری پڑ رہا ہے، پھر اس کو اپنے بچاؤ کے لیے یہی کچھ کرنا پڑتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج اس حکومت نے عوام کی خدمت کی ہوتی، روٹی سستی کی ہوتی، آٹا سستا کیا ہوتا، بجلی سستی کی ہوتی، گیس سستی کی ہوتی، یا چلے وہ نہ کیا ہوتا، کچھ آئین اور قانون نام کی چیز اس ملک میں کہیں نظر آ رہی ہوتی، عوام کا درد نام کی کوئی چیز نظر آ رہی ہوتی، جو ایک وہ کہتے ہیں کہ عوام کا دکھ، تکلیف، درد جو حکمران کے سینے میں ہونا چاہیے وہ کہیں نظر آ رہا ہوتا، تو پھر اس کو یہ قدغن لگانے کی ضرورت نہ پڑتی، صحافیوں کی اور باقی لوگوں کی کردار کشی کی ضرورت نہ پڑتی، ان کو اٹیک کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، ان کو مارنے کی ضرورت نہ پڑتی، ان کو نوکریوں سے نکالنے کی ضرورت نہ پڑتی. بھائی اگر اتنے ہی سچے ہو، اتنی اچھی کارکردگی ہے تو چلنے دو نا، سچ کو چلنے دو ٹی وی پر، کیوں روکتے ہو؟ میں اس وقت اپنی حکومت کی کوئی تعریف نہیں کرنا چاہتی بالکل بھی، یہاں پر حکومت کی بات، میری حکومت کی بات نہیں ہو رہی، لیکن کیا آپ لوگ گواہی دیتے ہیں کہ جب پیناما کیس چلا تو آپ لوگ، میں خود نہیں فگر گنواتی، آپ کائنڈلی فگر گنوا دیں کتنے ٹاک شوز ہوئے پیناما کے اوپر، ذرا کائنڈلی گنوا دیں.
सैकड़ों नहीं 4000 टॉक शोज हुए, और ये मैंने पता है फिगर कहां से ली है, ARY से। उन्होंने कहा हमने 4000 शोज किए हैं, हमें तो कभी PMLN की हुकूमत ने कुछ नहीं कहा। तो जिस तरह आज ये अब आप लोगों के लिए सवाल छोड़ के जा रही हूं, जिस तरह आज जजेस को धौंस और धांधली से उनको दबाकर उनको ब्लैकमेल करके, अभी अभी ये जो हमारे एक्स चीफ जस्टिस है साकिब निसार साहब, उनके खिलाफ एक एफिडेविट आया है, अभी अभी उनके खिलाफ एक स्टेटमेंट आई है जो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ जज हैं उन्होंने दी है। तो जिन्होंने साकिब निसार को प्रेशराइज किया, जिन्होंने शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को घर जाके एक तरह से धमकी देने की कोशिश की और जोड़ तोड़ करने की कोशिश की, पॉलिटिकल मैनूवरिंग करने की कोशिश की, जिन्होंने वो अरशद मलिक साहब मरहूम को, जो जज थे जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को सजा दी थी, जिन्होंने उनको उनकी कोई पुरानी वीडियो दिखा के ब्लैकमेल करने की कोशिश की। आज लोगों को पता है कि अरशद मलिक कौन है, लोगों को पता है कि शौकत अजीज सिद्दीकी साहब कौन है, लोगों को ये भी पता है कि एक्स चीफ जस्टिस जो है साकिब निसार साहब वो कौन है। लेकिन जो हाथ उनकी डोरियां खींच रहे थे, डोरियां हिला रहे थे, क्या उसका भी कोई नाम लेता है? क्या वो किसी को नजर आते? नहीं आते। तो अब पाकिस्तानी कौम को, हर इदारे को ये सबक सीखना होगा कि ना प्रेशर को मानना है, ना ब्लैकमेलिंग को मानना है, क्योंकि वो आपके चेहरे दागदार करके वो खुद 7 पर्दों के पीछे जाके छुप जाते हैं। और उन पे बात करो तो आप पे तौहीन लगती है, उन पे बात करो तो आप गद्दार ठहरते हैं। आज आप बलूचिस्तान की बात करें, जो हमारा मुल्क एक जिस्म है, वो एक जिस्म का टुकड़ा है। हामिद मीर साहब बात करते हैं उनकी, आप ये यकीन करें, मैंने एक ट्वीट की बलूचिस्तान के लिए, मुझे उस वक्त इस बात का इल्म नहीं था कि वो जो बैनर फ्लाई कर रहा था उस पर लिखा हुआ था कि कुछ लिखा हुआ था कि बलूचिस्तान, जस्टिस फॉर बलूचिस्तान। तो मुझे नहीं पता था कि उस बैनर के पीछे क्या कहानी है या उसको किससे जोड़ा जा रहा था। मैंने बलूचिस्तान के लिए आवाज उठाई क्योंकि मैंने बलूचिस्तान में जाके देखा कि किस तरह वहां पर लोगों के गले कटते हैं तो उनको इंसाफ नहीं मिलता। मैं जानती हूं, मैं उन 2 बहनों से मिली जिन्होंने मुझे कहा कि मरियम आपा, हम, वो 2 बहनें थी, शायद एक 18 साल की थी, एक 19 साल की थी। उसने कहा कि ये हमारे जितने भी घर के मर्द हैं, ये सबके लाशें पड़ी हैं, इनके गले कटे, और अब हमारे खानदान के अंदर कोई ऐसा मर्द नहीं बचा जो इन लाशों को कंधा दे सके। मैंने खुद देखा। और आज जो मिसिंग पर्सन्स की बात करे, जो बलूचिस्तान के हक की बात करे, उसको आप गद्दार करार दें, आप उस पर डॉन लीक्स लगाते हैं, आप उसको इंडियन एजेंट करार देते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान का रहने वाला कोई शख्स जो पाकिस्तान से प्यार करता है, जब वो बलूचिस्तान की बात करता है तो वो गद्दारी करता है? मुझे वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। मैं कभी उसको डिलीट नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसको कहा जाता है कि इंडियन प्रोपेगेंडा है, इंडियन प्रोपेगेंडा है, इसलिए मुझे वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। क्योंकि मैं हर चीज का इल्जाम बर्दाश्त कर सकती हूं। मैंने अपने ऊपर चोरी का इल्जाम बर्दाश्त किया, मैंने अपने ऊपर झूठ बोलने का इल्जाम बर्दाश्त किया, मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जब आप मुझे इंडिया का एजेंट कहेंगे तो मुझे यहां तकलीफ होती है। और आप देखें कि मुझ जैसी शख्स को, जो अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं डरती, या थोड़ा बहुत शायद नवाज शरीफ साहब से डरती हूं, और मैं किसी से नहीं डरती, मुझे वो ट्वीट डिलीट करनी पड़ी क्योंकि बलूचिस्तान के लिए बात करने वाले को इंडियन एजेंट कहते हैं। अगर मैं मान भी लूं कि वो इंडिया का प्रोपेगेंडा है, तो आपने इंडिया को वो प्रोपेगेंडा करने का मौका क्यों दिया? क्यों हालात को उस नहज पर पहुंचने दिया कि बलूचिस्तान की आवाज को इंडिया की आवाज कहा जाए? और जब आज हम ये बात करते हैं तो हम गद्दार हैं, हामिद मीर साहब गद्दार हैं। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि ये मुल्क किस तरह ठीक होगा, किस तरह आगे बढ़ेगा। ये दे दें मुझे प्लीज, थैंक यू। और मैं ये भी पूछना चाहती हूं आप सबसे कि क्या, ये पकड़ लें, कि क्या जब हक और सच को दबाने की कोशिश की गई
جتنے بھی صحافی نوکریوں سے گئے ان کے شوز بند ہوئے, ان کو گولیاں ماری گئیں, ان کو طاقت کے نشے میں ان کو مارا گیا, ان کو گھروں سے اغوا کیا گیا, تو کیا آج کون سا ایسی حقیقت ہے, کون سا ایسا سچ ہے جو آج پورا پاکستان نہیں جانتا؟ کیا حق کو روک سکے آپ؟ کیا پروگرام بند کرنے سے آپ سچ کو روک سکے؟ آج جو بات آپ چھپانا چاہتے تھے, جو باتیں آپ چھپانا چاہتے تھے, پورا پاکستان ان باتوں کو اچھی طرح جانتا ہے. ایک وہ شخص جس کا کوئی تعلق نہیں ہے ڈائریکٹلی سیاست سے, جو صرف یہ کرتا ہے کہ صبح اٹھتا ہے 5 بجے, فجر کی نماز پڑھ کے سوکھی روٹی کھا کر نکلتا ہے اور اپنا ٹھیلا لگاتا ہے کسی جگہ پر, اور رات کو تھک ہار کے جا کے سو جاتا ہے. آج وہ شخص بھی جانتا ہے کہ پاکستان کے اصل مسائل کیا ہیں اور ان مسائل کا ذمہ دار کون ہے. تو کیا آپ میڈیا کو دبا کر, اپوننٹس کی آواز کو دبا کر, اپوزیشن کی آواز کو دبا کر, جیلوں میں ڈال کر, کیا آپ حق کو روک پائے, سچ کو روک پائے؟ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ میڈیا کا گلا گھونٹتے تو آپ پاکستان کا گلا گھونٹتے ہیں. اور جتنی پابندیاں, ڈکٹیٹرشپ تو الگ بات ہے, ڈکٹیٹرشپ میں تو خیر بات ہی کچھ اور ہوتی ہے, لیکن ڈکٹیٹرشپ نہ ہوتے ہوئے جتنے برے وقت سے آج پاکستان گزر رہا ہے, صحافی گزر رہے ہیں, میڈیا گزر رہا ہے, میرا نہیں خیال کہ اتنی پابندیاں ڈکٹیٹرشپ کے علاوہ کبھی لگی ہوں گی, اور اتنا ڈکٹیشن کبھی ٹی وی چینلز کو, اینکرز کو, صحافیوں کو آئی ہوں گی کہ فلاں کا نام کیوں لیا ہے. ایک کرنل اور ایک بریگیڈیئر بیٹھ کے اگر آپ کے ٹی وی چینلز چلائیں گے, آپ کی پارلیمنٹ کو چلائیں گے, تو آپ کا مستقبل کیا ہے آپ کو سامنے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. اور پھر ایک بات چلی کہ مثبت رپورٹنگ کریں چند ماہ کے لیے. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں اپنے سارے صحافی برادری سے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا مثبت رپورٹنگ کریں گے آپ؟ آپ یہ کہیں گے کہ چینی جو ہے وہ 150 روپے کلو نہیں ہے, 30 روپے کلو ہے, جس مرضی دکان سے جا کے لے. کیا یہ مثبت رپورٹنگ ہے؟ یا یہ مثبت رپورٹنگ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ آج 180 کے قریب نہیں پہنچ گیا, آج وہی 5 سال پہلے 97 پہ کھڑا ہے ڈالر؟ کیا یہ مثبت رپورٹنگ ہے؟ کیا آپ سے یہ توقع کی جاتی ہے؟ یا آپ یہ کہیں کہ جی پیٹرول ڈیزل بالکل مہنگا نہیں ہوا اور بہت سستا ہے, اور وہ تیل کی دھاریں دیکھیں مفت مل رہی ہیں, جائیں جا کے لے لیں. یا آپ مثبت رپورٹنگ یہ کریں گے کہ 50 لاکھ گھر جن کا وعدہ کیا گیا تھا, یہ چابیاں پڑی ہیں, جس کا دل کرتا ہے 50 لاکھ گھروں میں سے گھر کی چابی اٹھائے اور گھر میں داخل ہو جائے. یا یہ مثبت رپورٹنگ ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں جو دینی تھیں آج آپ اپنے گھروں سے نکلیں. آسما شرازی صاحبہ, آپ کائنڈلی یہ رپورٹ کیجئے گا کہ 1 کروڑ نوکریوں کی برسات ہو رہی ہے, تو اپنے گھر سے جب نکلیں تو چھتریاں لے کے نکلیں, ورنہ نوکریاں سر پہ گریں گی. تو مثبت رپورٹنگ تو پھر یہی ہے. اور اس قسم کی جنہوں نے مثبت رپورٹنگ کی ہے, اور میں ان کو کیا کہوں, وہ آج خود بول پڑے کہ ہاتھ اٹھا دیے کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے بہت جھوٹ بولے, ہم نے بہت قوم کا نقصان کر دیا. میں آپ کا احتساب کیا کروں یا قوم آپ کا احتساب کیا کرے گی؟ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ نے خود اپنا احتساب کیا, آپ نے خود اس بات کا احساس کیا کہ آپ سے بھی غلطی ہوئی ہے. میں اب سب میڈیا کو ٹارگٹ نہیں کرتی, ایک سیکشن آف میڈیا ہے جنہوں نے رات کو دن کہا اور دن کو رات کہا. تو آج میں ان کے جب انٹرویوز سنتی ہوں, آپ یقین کریں کئی دفعہ بہت سارے جملے جو میں ریوائنڈ کر کے سنتی ہوں, کیونکہ مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ وہی شخص ہے جو ابھی 2 سال پہلے یا سال پہلے کچھ اور کہہ رہا تھا. تو ریگولیٹ میڈیا کو کیا کرنا ہے؟ میں تو میڈیا ریگولیشن میں بالکل یقین نہیں رکھتی. میڈیا, میں نے پہلے کہا کہ ایک ملک کی آزادی اگر آپ کو ناپنا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا پریس کتنا آزاد ہے. اب پریس اگر جھوٹ بولے گا بھی تو کتنا بول لے گا؟ اگر آپ کی کارکردگی اچھی ہے اور پریس بری بتا رہا ہے تو کتنا جھوٹ بول لے گا؟ بھائی جو 22 کروڑ عوام ہے ان کو نظر نہیں آ رہا؟ آج اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا بھر میں مہنگائی ہے, جی پاکستان میں تو مہنگائی ہے ہی نہیں, میڈیا جو بھی یہ کہے, جتنا بھی کہے, 22 کروڑ عوام جب آٹا خریدنے, چینی خریدنے, پیٹرول خریدنے, ڈیزل خریدنے جاتے
تو ان کو بھلا نہیں پتا کہ کیا پرائسز ہے اور مہنگائی کتنی آگے بڑھ گئی ہے. اور پاکستان شاید وہ دنیا میں پہلا ملک ہے جس میں صبح قیمتیں کچھ اور ہوتی ہیں یہ والی حکومت میں, دوپہر کو اور ہوتی ہیں, رات کو جب سونے لگو تو اور ہوتی ہیں, اور جب اگلی صبح سو کے اٹھو تو قیمتیں اور بڑی ہوتی ہیں. پہلا ملک ہے شاید پوری دنیا کے اندر جہاں پر مہینوں کے حساب سے نہیں, ہفتوں کے حساب سے نہیں, دنوں کے حساب سے نہیں, گھنٹوں کے حساب سے مہنگائی ہوتی ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں, آپ نے بڑا اچھا پینٹ کیا عمران خان کو بھی اور اس کی حکومت کو بھی. آج آپ جب سڑکوں پہ مائکس لے کر جاتے ہو اور سرویز کرتے ہو, انٹرویو کرتے ہو, تو مجھے بہت سارے صحافی بھائیوں نے, بہنوں نے مجھے بتایا ہے کہ ہمیں بار بار میوٹ کرنا پڑتا ہے, بار بار بیپ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جس بھی انسان کے یا عوام کے آگے جب مائک کرو تو وہ پہلے گالی دیتا ہے, اس کے بعد وہ عمران خان کا نام لیتا ہے. تو کتنی مثبت رپورٹنگ آپ کر لیں گے. تو آسما شرازی تو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ جی صرف اور صرف آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے فیصلے ہوتے ہیں, کوئی جنتر منتر نہیں ہوتا. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ ایسا ہوتا ہے. تو میں آخر میں جب انہوں نے یہ کہا کہ وے فارورڈ, میری نظر میں وے فارورڈ ایک ہی ہے, اور وہ وے فارورڈ یہ ہے کہ جب آئین شکن, قانون شکن طاقتیں, غلط کام کرنے والی ساری طاقتیں ایک پیج پہ ہو سکتی ہیں, تو جو حق کی بات کرنے والے ہیں, جو آئین کی بات کرنے والے ہیں, جو قانون کی بات کرنے والے ہیں, جو شخصی آزادیوں کی بات کرنے والے ہیں, وہ ایک پیج پہ کیوں نہیں ہو سکتے. اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ پاکستان اب خوف اور غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو رہا ہے. گولیاں کھانے کے باوجود, مارے کھانے کے باوجود, جیل جانے کے باوجود کیا سیاستدان باز آ گئے ہیں یا صحافی سچ کہنے سے باز آ گئے ہیں؟ میں بھی آپ کے سامنے کھڑی ہوں, آپ بھی میرے سامنے بیٹھے ہیں, اور آج ہم یہ بات کر رہے ہیں. ابھی صبح میں اپنی پیشی بھگت کے آئی ہوں, آج میں پھر وہی بات کر رہی ہوں. جو گولیاں کھا کے بیٹھے تھے وہ بھی یہیں بیٹھے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ کیونکہ پاکستان اب اس راستے پہ, سچ کے اور حق کے راستے پہ چل نکلا ہے, سچ کی آواز, حق کی آواز دبانے سے نہیں دب رہی, تو اس آواز کو اور توانا کیجیے, اور مضبوط کیجیے. حق اور سچ کی آواز میں اپنی آواز ملائیں, اور جب پاکستان میں یہ آواز طاقت سے زیادہ توانا ہو گئی, میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ کو اس قسم کی محافل کا بھی جو انعقاد ہے وہ نہیں کرنا پڑے گا. اور نہ صرف آپ کو بلکہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو بھی انشاءاللہ تعالی ان کے حقوق ملیں گے. تو اس کو جو گرتی ہوئی دیوار ہے, اس کو بہت بیٹن جملہ ہے, یہ بہت مرتبہ استعمال ہوتا ہے, لیکن اس گرتی ہوئی خوف کی دیوار کو, غلامی کی دیوار کو آپ سب کو, ہم سب کو مل کے آخری دھکا لگانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ باقی آپ نے جو بات کی میری کہ لانگ مارچ آپ کا ہے, اور جہاں جہاں آپ کو میری ضرورت پڑے گی وہاں آپ انشاءاللہ تعالی مجھے, نواز شریف صاحب کو, اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو اپنے ساتھ پائیں گے. اور کل کو اگر مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی اقتدار میں آ بھی جاتی ہے, یہ وعدے میں اس دن بھی یاد رکھوں گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے پلیز. تھینک یو. یہ شہزاد الفطار صاحب ہمارے دل کے بلوچستان سے ہیں. ویسے آپ نے جی مجھے یاد آیا, بالکل 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 بہت ذکر کیا. بالکل یہ بلوچستان سے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب. بہت شکریہ جی مجھے انوائٹ کرنے کا, اور میں آئی فیل ویری آنرڈ کہ آپ نے مجھے آج یہاں بلا کے بولنے کا موقع دیا. یہ میاں صاحب کا شکریہ جنہوں نے زبردستی, نہیں زبردستی